الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن کریم کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلقہ گفتگو ہو رہی تھی کہ تسمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی مستقل ایک آیت ہے اور سورۃ النمل جو ہے اس سورہ مبارکہ کا یہ جز ہے اور ہر سورت کے شروع میں اسے اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے اور سننے والے کو معلوم ہو کہ اب ایک سورت مکمل ہو چکی ہے اور دوسری سورت شروع ہو چکی ہے یہاں سے سورت کی ابتدا ہے اور اس تسمیہ کے اندر اللہ رب العزت کے 3 نام ذکر کیے گئے ہیں لفظ اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الرحیم، یہ 3 نام ذکر کیے گئے ہیں اور تینوں ناموں کے شروع کرنے سے قبل لفظ با آ گیا، حرف با آ گیا، بسم اللہ، اور با کے متعلق بیان ہوا کہ با یہاں پر 3 معنوں میں استعمال ہوا۔ استعانت کے معنی میں، مصابحت کے معنی میں اور برکت کے معنی میں، اور ظاہر ہے جس چیز کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نام کہ کس چیز کے لیے برکت چاہیے، کس چیز میں اللہ کے نام کی مدد چاہیے، کس چیز میں اللہ کے نام کا ساتھ چاہیے، اس چیز کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں لفظ ابتدا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے برکت سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو پورا قرآن شروع کرنے سے قبل بسم اللہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے، تسمیہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا، دیگر کتابوں کو بھی، آسمانی کتابوں کو بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا گیا کہ ہر اچھے عمل میں اللہ کے نام کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے وجود کو، اللہ کے جو ہے وحدانیت کو پیش نظر رکھ کر
کام میں ہم لوگ محتاج ہیں اللہ جل جلالہ کی ذات کے. ہر کام میں ہم اللہ جل جلالہ کی ذات کے محتاج ہیں. اللہ کی ذات کے بغیر ہم ادھورے ناقص ہیں اور کوئی کام ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہو سکتا، باعث راحت نہیں ہو سکتا، باعث رحمت نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے رب کی مدد کو شامل حال نہ رکھیں اس کام میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہ پڑھی جائے ہر اچھے کام کے شروع میں تو وہ کام بے برکت رہ جاتا ہے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس میں برکت نہیں دیتی. اور فرمایا ہر چراغ کو گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن کو ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ کو بجھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھو، سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو، سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العزت کے ناموں کی برکت جب آ گئی تمہارے لیے وہ کام باعث برکت ہو جائے گا، باعث رحمت ہو جائے گا اور اللہ کی مدد شامل حال ہو کر وہ کام سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، مشکلات ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ الرحمن اور رحیم دونوں کے میں معنی بیان کیے. الرحمن اس کا معنی ہے عام الرحمہ کہ اللہ کی رحمت عام ہے پوری کائنات. اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز میں کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی اس کی انتہا ہے. جس طرح اللہ کی ذات کی نہ ابتدا نہ انتہا وہ ہمیشہ سے ہے تو اللہ کی رحمت بھی ہمیشہ سے ہے. تو یہ مطلب ہے عام الرحمہ کا. اور رحیم کا معنی ہے تام الرحمہ کہ اللہ رب العزت کی رحم، مہربانی، رحمت یہ بھی اللہ رب العزت کی ادھوری نہیں مکمل ہے. تام الرحمہ مکمل ہے، ناقص نہیں ہے، جس پر برستی ہے مکمل برستی ہے. تو رحیم کی صفت تام الرحمہ یہ آپ لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جو کسی بھی شخص کے دل کے اندر کسی چیز سے متعلق دل کے اندر رحم آ جائے، ترس آ جائے کسی چیز پر اور اس چیز کے کسی کے درد کو درد سمجھ کر دل میں درد پیدا ہو جائے، کسی چیز پر ظلم کو دیکھ کر دل کے اندر دکھ پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے، یہ رحم ہے. تو یہ صفت اللہ رب العزت انسان کو بھی عطا فرمائی ہوئی ہے کہ انسان کے جن کا دل نرم ہوتا ہے ظلم کو دیکھ کر خاموشی میں رہتے ہیں اور کسی پر ستم کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی پر، اس انسان پر یا اس جانور پر کیوں اتنا تشدد ہو رہا ہے. تو یہ دل کے اندر ایک درد کا آ جانا، تکلیف کا آ جانا، دوسرے کے غم اور پریشانی کو دیکھ کر یہ رحم ہے، یہ رحم ہے. تو الرحیم کی صفت انسانوں میں پائی جاتی ہے لیکن الرحمن اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور نہیں پایا جاتا. تو اسی وجہ سے میں نے بتلایا کہ لفظ الرحمن انسانوں میں کسی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کے آگے کوئی لفظ نہ لگا دیا جائے. عبد الرحمن تو کسی کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. اور الرحیم یہ چونکہ انسانوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے رحیم صفت کا استعمال جائز ہے. تو بسم
اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ ترجمہ اول مسابقت کے معنی میں استعمال کریں تو، استعانت کے معنی میں استعمال کریں تو اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اور اگر برکت کے معنی میں لیں پھر اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، اس ذات کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا پڑھنا تلاوت قرآن کریم سے قبل یہ مسنون ہے، اور تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں بنا لیتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے، اس کا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ مانگو، شیطان مردود کی، کہ اللہ سے پناہ ہے۔ تعوذ کیا ہوتا؟ تو اس اعتبار سے تعوذ اور تسمیہ قرآن کریم کی تلاوت سے قبل دونوں کا پڑھنا مسنون ہے۔ جب تلاوت قرآن شروع کریں گے تو صرف تسمیہ پڑھنا شروع نہیں کریں گے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے۔ ہاں، اگر درمیان تلاوت میں آپ کی تلاوت چل رہی ہے، درمیان تلاوت میں دوسری سورت شروع ہو جائے سوائے سورہ برات کے، سوائے سورہ برات کے جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، دوسری سورت شروع ہو جائے تو اس دوسری سورت کو بغیر تسمیہ اور بغیر تعوذ کے پڑھیں گے، بغیر تسمیہ اور بغیر تعوذ کے پڑھیں گے۔ اور اگر ابتدائی تلاوت کی سورہ برات سے کی، سورہ توبہ سے کی، تو پھر تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھ کر شروع کریں گے، اور اگر درمیان تلاوت میں یہ سورت آ جائے تو پھر نہ تعوذ پڑھیں گے اور نہ ہی تسمیہ پڑھیں گے، اور اگر درمیان سورت میں تلاوت میں سورہ برات تلاوت میں اور سورت آ جائے تو پھر بالاتفاق تسمیہ کا پڑھنا ہی مسنون ہے۔ اور اگر تلاوت شروع کرنے کے لیے پڑھی جائے تو پھر تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا مسنون ہے۔ تو سورہ یہ تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا مسنون ہوا۔ تسمیہ کو بطور دعا کے بھی پڑھا جاتا ہے اور بطور تلاوت کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر تسمیہ کو بطور دعا کے پڑھا جائے تو پھر حیض، نفاس، جنابت والے شخص کے لیے، عورت کے لیے تسمیہ کا پڑھنا جائز ہے۔ اگر بطور تلاوت کے اس کو پڑھے، حیض والے عورت، نفاس والے عورت، جنابت والے شخص کے لیے تسمیہ کا بغیر پاکیزگی کے، جب تک کہ پاک نہ ہو جائے، تسمیہ کو بغیر اس کے تلاوت کی غرض سے، تلاوت کی نیت سے تسمیہ کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر بطور دعا کے پڑھنا چاہتا ہے، بطور دعا کے پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام ہے اسے شروع کرنے کے لیے اللہ کا نام لو،
تو تمہارے لیے باعث برکت ہو جائے، اور اگر نہیں لیا تو اللہ کی برکت اس کام سے اٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اس کام سے اٹھ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ چراغ، یہ چند مثالیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ ہر اچھے کام کو، جائز کام کو شروع کرنے کے لیے، جائز کام کو، گناہ والا کام نہ، جائز کام ہو، مباح کام ہو، اس کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت رسول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چراغ کو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن کو ڈھانکتے وقت بسم اللہ پڑھو، سواری میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو، سواری سے غسل اترتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ دعا بطور دعا کے رحمت تسبیح پڑھی جا رہی ہے، بطور دعا کے تسبیح رحمت پڑھی جا رہی ہے۔ اور اگر بطور تلاوت کے پڑھنی ہے تو ایسی عورت یا ایسا شخص، ایسا مرد کہ جو ناپاک ہے، چاہے عورت حائضہ کی وجہ سے ہو، نفاس کی وجہ سے ہو، چاہے مرد جنابت کی وجہ سے ہو، تو جب تک وہ پاکیزگی حاصل نہیں کر لے گا اس وقت تک بطور تلاوت کے نہ تو تسمیہ کو چھونا جائز ہے اور نہ ہی تسمیہ کو پڑھنا جائز ہے، نہ ہی تسمیہ کو چھونا جائز ہے اور نہ ہی تسمیہ کو پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ ہے سورہ تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنے کے مسائل سے متعلق گفتگو۔ تو اللہ رب العزت نے ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلائی ترتیب کے مطابق پورے قرآن کریم کے اندر ہر سورت کے شروع کرنے سے قبل بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تاکہ دو سورتوں میں فرق واضح ہو جائے اور اللہ کے مدد کے ساتھ اس سورت کو پڑھا جائے۔ یہ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ تسمیہ کا اہتمام کرو، لیکن قرآن کریم چونکہ ایک اللہ رب العزت کا عظیم کلام ہے، اس کے علاوہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے کے لیے تسمیہ پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب اسی طرح جب نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرنے کے لیے تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا پہلی رکعت بالاتفاق مسنون ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ کو پڑھنا، تسمیہ کو پڑھنا، پھر سورہ فاتحہ کو شروع کرنا، یہ طریقہ نماز ہے۔ اور دوسری سورت جب شروع ہو تو دوسری سورت کے شروع کرنے سے قبل اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر دونوں طرح جائز ہے، بسم اللہ پڑھنا بھی جائز، بسم اللہ نہ پڑھنا بھی جائز۔ بعض علماء نے منع کیا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن دونوں ہی طریقوں سے جائز ہے، بسم اللہ پڑھیں تب بھی ٹھیک، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک، لیکن یہ جہر تو بالکل بھی جائز ہے۔ اگر جہری نماز کے اندر امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہے تو جہری نماز میں، سری نماز میں تو پڑھائی آہستہ جائے گا، لیکن جہری نماز میں بھی امام تعوذ اور تسمیہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھے گا پہلے رکعت کے شروع، تسمیہ کے بعد۔ اور اسی طرح پر اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہا ہے تو سورت کے شروع میں بھی تسمیہ کو بلند آواز سے نہ پڑھنا یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر تسمیہ پڑھی نہ جائے تب بھی ٹھیک، اگر پڑھ نہیں جائے تب بھی ٹھیک۔ تو دونوں طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ تسمیہ اور تعوذ کو پڑھنے کا۔ اور پہلی رکعت کے بعد جب دوسری رکعت ہو یا تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھی جائے، آہستہ آواز سے، سرن آواز سے۔ تو آہستہ آواز سے تسمیہ پڑھ کر پھر سورۃ الفاتحہ کو شروع کیا جائے گا۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ سے متعلقہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو عرض کرنا تھی، تو اس کے مطابق اپنی نمازوں میں، قرآن کریم کی تلاوت میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ تعوذ اور تسمیہ کے مطابق، ان مسائل کے مطابق نماز کا اہتمام کیا جائے، ان مسائل کے مطابق جو ہے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم
عشق قرآن عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.